دعا سے پہلے آئیے چند لمحے خدا کے کلام کو سنیں اور پھر اسی کلام کی روشنی میں دعا کریں۔ کبھی کبھار زندگی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیتی ہے کہ ہمارے حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اور ہم اس سچائی سے اکثر منہ موڑ لیتے ہیں۔ پر حقیقت یہ ہے کہ چاہے آپ کے پاس کتنا ہی اختیار کیوں نہ ہو، کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، چاہے آپ نے اپنے کل کی کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کی ہو، کبھی نہ کبھی ایک لمحہ ضرور آتا ہے جو انسان کو جھکا دیتا ہے۔ وہ کوئی اچانک نقصان ہو سکتا ہے، وہ کوئی فون کال ہو سکتی ہے جو سب کچھ بدل دے، وہ کوئی ایسی تشخیص ہو سکتی ہے جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، یا کوئی آزمائش جو آپ کے یقین، آپ کے اعتماد اور آپ کی خود اعتمادی کو ہلا دے۔ اور ان لمحوں میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط نہیں جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ اتنا تیار نہیں تھا جتنا وہ یقین کرتا تھا، وہ اتنا محفوظ نہیں تھا جتنا وہ خود کو سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ در حقیقت اپنی سوچ سے کہیں زیادہ کمزور، کہیں زیادہ محتاج اور کہیں زیادہ بے بس ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام بڑی صاف گوئی کے ساتھ پہلا کرنتھیوں اس کے 10 باب اور 12 آیت میں فرماتا ہے، بس جو اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے، جو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ آزمائش سے محفوظ ہے، جو اپنے آپ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، جو خود راست اور مغرور بن بیٹھتا ہے، وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یہ آیت ہمیں ہوشیار کرتی ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑتی ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی کمزوری سے مستثنیٰ نہیں، کوئی بھی اتنا روحانی نہیں کہ ٹھوکر نہ کھا سکے، کوئی بھی اتنا مضبوط نہیں کہ گر نہ سکے۔ اور یہی حقیقت ہمیں عاجزی میں لے جاتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں، اس کی برکتوں کی تعریف کریں، لیکن کامیابی کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دے، خود کو ناقابل شکست نہ سمجھیں، اور ان پر نظر نہ ڈالیں جو جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے ہر شخص اندیکھی جنگیں لڑ رہا ہے۔ جس شخص کو آپ سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، اس کے بھی شک کے کچھ لمحے ہوں گے۔ جس شخص کو آپ سب سے زیادہ خوش مزاج دیکھتے ہیں، اس کے بھی ایسے طوفان ہوتے ہیں جن کا آپ کو اندازہ نہیں۔ زندگی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، اور خدا نے ہمیں غرور کے لیے نہیں بلکہ رحم، ہمدردی اور عاجزی کے لیے بلایا ہے۔ لیکن یہاں خوشخبری ہے، جو کچھ بھی آپ اٹھائے ہوئے ہیں، جو بوجھ بھی آپ کے دل پر ہیں، جو خوف آپ کے سینے میں بیٹھا ہے، خدا آپ کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ عبرانیوں 13 باب 5 آیت میں لکھا ہے، میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ یہ وعدہ مشروط نہیں، یہ آپ کی کارکردگی پر مبنی نہیں، یہ آپ کی کامل زندگی پر منحصر نہیں، یہ خدا کی اپنی وفاداری میں جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں تو وہ کہتا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا،
اگر آپ گناہ کے سبب شرمندہ ہیں، اگر پچھتاوا آپ کے دل پر بوجھ بن گیا ہے، تو توبہ کریں، اس کی طرف لوٹ آئیں۔ وہ اب بھی کہتا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ خود کو نااہل، ناقابل یا بہت ٹوٹا ہوا سمجھتے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ اس کی رحمت آپ کی کمزوری سے بڑی ہے، اور وہ پھر کہتا ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ اس سچائی میں آرام پا سکتے ہیں۔ اس کے وعدے عارضی نہیں، وہ کمزور نہیں، وہ وقت کے تابع نہیں، وہ حالات کے رحم و کرم پر نہیں۔ جو خدا نے کہا ہے وہ ابدی ہے۔ یسایہ 40 باب 8 آیت کہتی ہے، گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول مرجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہماری طاقت کے موسم بدلتے ہیں، ہماری کمزوری کے دن آتے اور جاتے ہیں، لیکن اس کا کلام نہیں بدلتا۔ ہم خدا کی رحمت سے آگے نہیں نکل سکتے، ہم اس کے فضل کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے وعدے ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ دیر پا ہیں۔ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ وفادار ہے، وہ راست باز ہے، وہ ہمیشہ اچھا ہے، وہ ہمارے بوجھ ہمارے ساتھ اٹھاتا ہے۔ زبور 34:18 آیت کہتی ہے، خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور پست روحوں کو بچاتا ہے۔ جب ہم ٹوٹتے ہیں وہ قریب آتا ہے، جب ہم کمزور ہوتے ہیں وہ ہمیں طاقت دیتا ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم مزید نہیں چل سکتے تو وہ ہمیں سہارا دیتا ہے۔ بس اس لمحے اپنے ایمان کو ابھرنے دیں، خوف کو اپنی دعا کو خاموش نہ کرنے دیں، مایوسی کو آپ کی زبان بند نہ کرنے دیں۔ یسوع کی طرف بڑھیں، اپنی زندگی کی تفصیلات اس کے حوالے کریں۔ جب سب کچھ غیر یقینی ہو، اس کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اس کا کلام کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ پہلا پطرس 5 باب 7 آیت کہتی ہے، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اپنی چنتا اس کے پاس لے کر آئیں، اپنی بے خوابی کی راتیں اس کو دے دیں، اپنے ٹوٹے ہوئے خواب اس کے پاس لائیں، اپنے بھاری سوال لے کر آئیں۔ آپ اس کے لیے بوجھ نہیں ہیں، آپ کے مسائل اس کے لیے بڑے نہیں ہیں، آپ کی زندگی اس کے لیے پیچیدہ نہیں ہے۔ آج دنیا کے بوجھ سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھیں جو پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے۔ مایوسی سے دل اٹھا کر اس کے حوالے کریں، جس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ نیا کرے گا۔ ہر طوفان کی ایک مدت ہوتی ہے، لیکن خدا کی محبت کی نہیں۔ بس عاجزی میں چلیں، شکر گزاری میں جئیں، اس کے وعدوں پر بھروسہ کریں، اور سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، کیونکہ اسی میں آج کی طاقت ہے، کل کی امید ہے، اور یہ یقین ہے کہ آپ کبھی بھی ترک نہیں کیے جائیں گے۔ اب آئیں دعا کریں۔ اے خداوند یسوع ناصری، میں تیرے فضل کے تحفے کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تیری حفاظت مجھے ہر روز ڈھانپے رکھتی ہے، ایسے طریقوں سے بھی جنہیں میں دیکھتا ہوں، اور بے شمار ایسے طریقوں سے بھی جنہیں میں کبھی بھی دیکھ نہیں پاتا۔ تیری رحمت سے میں ہر صبح اٹھتا ہوں، تیرے ہاتھ سے میں ہر لمحہ سنبھالا جاتا ہوں۔ اے خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے کبھی جانے نہیں دیا، تو نے مجھے کبھی چھوڑا نہیں،
اور نہ ہی کبھی تو نے مجھے تنہا رہنے دیا ہے۔ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو میرے ایمان کو مضبوط کر، جب میں ہل جاتا ہوں تو میرے قدموں کو جما دے۔ جب شک آہستہ آہستہ میرے دل میں داخل ہونے کی کوشش کرے، اپنے کلام سے میرے دل کو مضبوط اور محفوظ کر دے۔ اے روح القدس، میری مدد کر کہ میرا دل گناہ، بے ایمانی یا خود اعتمادی کے غرور سے سخت نہ ہو جائے۔ میرے اندر سے ہر شک نکال دے، مجھے مکمل یقین کرنا سکھا، بلا ہچکچاہٹ بھروسہ کرنا سکھا، خوف کے بغیر تیرے وعدوں پر قائم رہنا سکھا۔ خروج 14 باب 14 آیت میں لکھا ہے، خداوند تمہارے لیے لڑے گا اور تم خاموش رہو گے۔ اے خداوند، مجھے یاد دلا کہ میں اکیلا نہیں لڑتا، تو میرا محافظ ہے، تو میرا دفاع کرنے والا ہے۔ جنگ میری نہیں بلکہ تیری ہے۔ یہ سچائی میرے دل کی گہرائی میں اتر جائے تاکہ میں اعتماد اور سکون کے ساتھ چل سکوں، یہ جانتے ہوئے کہ میدان میں تو کھڑا ہے۔ یسایہ 40 باب 29 سے 31 آیت میں لکھا ہے، وہ تھکے ہوئے کو قوت دیتا ہے اور بے زور کو کثرت سے طاقت بخشتا ہے۔ جوان بھی تھک جاتے ہیں اور لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہ نئی قوت پائیں گے۔ وہ عقابوں کی مانند پرواز کریں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اے باپ، میں یہ وعدہ قبول کرتا ہوں، جب میں تھک جاؤں میری طاقت بن، جب میں کمزور پڑ جاؤں میرا سہارا بن، جب مجھے لگے کہ میں ایک قدم اور نہیں چل سکتا، مجھے ایمان کے پروں پر اٹھا لے، میری روح کو تازہ کر، میرے اندر نئی قوت بھر دے، مجھے عقاب کی مانند بلند اڑنا سکھا، حالات سے اوپر، خوف سے اوپر، مایوسی سے اوپر۔ اے خداوند، مجھے ایسا ایمان دے جو مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ میں تیری بھلائی کی گواہی دینا چاہتا ہوں کہ تو نے میرے ماتم کو خوشی میں بدل دیا، کہ تو نے مجھے گڑھے سے نکالا اور چٹان پر کھڑا کیا، کہ تو نے مجھے اس وقت اٹھایا جب میرے پاس اپنی طاقت نہیں تھی۔ اس دنیا میں جو گناہ، الجھن اور نا امیدی سے بھری ہے، مجھے مضبوطی سے قائم رکھ، مجھے اندھیرے میں روشنی بنا، مجھے سچائی کا گواہ بنا۔ لوکا 10 باب 19 آیت میں تو نے فرمایا، دیکھو میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو روندو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور کوئی چیز تمہیں نقصان نہ پہنچائے گی۔ اے خداوند یسوع، مجھے اس اختیار میں چلنا سکھا، مجھے ڈرپوک نہ بننے دے، مجھے خوف زدہ نہ ہونے دے، بلکہ ایمان میں دلیر بنا۔ مجھے یاد دلا کہ میں اللہ خدا کا سفیر ہوں، میں تنہا نہیں کھڑا، میرے ساتھ آسمان کی قدرت ہے۔ تیری سچائی کے ساتھ میں دشمن کے ہر جھوٹ کو رد کر سکتا ہوں، تیری روشنی کے ساتھ میں ہر اندھیرے پر غالب آ سکتا ہوں۔ میں تیری ابدی محبت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو میری مستقل امید ہے، تو میرے اندر زندگی کا چشمہ ہے۔ یوحنا 7 باب 38 آیت میں لکھا ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، جیسا کہ کلام میں آیا ہے، اس کے اندر سے زندہ پانی کی ندیاں بہیں گی۔ اے باپ، وہ ندیاں میرے اندر بہنے دے، میری روح کو تازگی دے، میرے دل کو بھر دے، میری زندگی کے ہر حصے میں تیرا زندہ پانی بہنے دے، تاکہ میں ایمان میں چلوں، تاکہ میری زندگی دوسروں کے لیے برکت بنے۔ اے یسوع ناصری،
جب تک تو میرے ساتھ ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ بھی میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں تجھ پر بھروسہ کرتا رہوں گا کیونکہ تو وہ ہے جس نے ہر وادی میں میرا ساتھ دیا۔ تو وہ ہے جس نے میرے طوفانوں کو خاموش کیا۔ تو وہ ہے جس نے مجھے اس وقت اٹھایا جب میرے پاس اپنی طاقت نہیں تھی۔ مجھے روز بروز ثابت قدم رہنے کا ایمان دے۔ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ کل تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی زندگی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اے خداوند، میری راہ سیدھی کر، مجھے اپنی راہوں پر چلنا سکھا، مجھے اپنی مرضی میں قائم رکھ، اور اگر مجھے گہرے پانیوں سے گزرنا پڑے، یسایہ 43 باب 2 آیت کا وعدہ میرے دل میں زندہ رکھ کہ جب تو پانیوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب دریاؤں میں سے گزرے گا تو وہ تجھ پر غالب نہ آئیں گے۔ جب تو آگ میں چلے گا تو نہ جلے گا، اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا۔ یہی میرا اعتماد ہے۔ تو وہ خدا ہے جو میرے سر کے بالوں کی گنتی جانتا ہے۔ تو وہ خدا ہے جو مجھے بہت سی چڑیوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں خوف نہیں کروں گا۔ میں تیرے وعدوں میں آرام پاؤں گا۔ میں تیرے کلام پر قائم رہوں گا۔ میں تیرے منصوبوں پر یقین رکھوں گا۔ یرمیہ 29 باب 11 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں ان منصوبوں کو جانتا ہوں جو میں تمہارے لیے رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، سلامتی کے منصوبے نہ کہ برائی کے، تاکہ تمہیں انجام اور امید بخشوں۔ آئے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں تیرے مقدس نام کی حمد کرتا ہوں۔ میں تیری عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو لائق ہے۔ تو میرا نجات دہندہ ہے۔ تو میرا چرواہا ہے، میرا فراہم کرنے والا ہے۔ تو میرا محافظ ہے اور میرا بادشاہ ہے۔ میں آج، کل اور اپنی ساری زندگی تیرا ہی بھروسہ کروں گا۔ یسوع مسیح ناصری کے قادر اور قیمتی نام میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اگر اس دعا نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اپنے ایمان کے اظہار کے لیے کامنٹس میں آمین ٹائپ کیجیے۔ میری دعا ہے کہ اس دعا میں شامل ساری برکات آپ کی زندگی میں یسوع نام سے شامل ہو جائیں۔ اور اگر آپ کی کوئی ذاتی دعا یا درخواست ہے تو کامنٹس میں لکھیں، ہم آپ کے لیے خوشی سے دعا کریں گے۔ مسیح یسوع کا اطمینان اور فضل آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا رہے۔